میرا نام انسا ہے اور ضلع سوات کے رہنے والی ہوں۔ جب آنکھ کھلی تو گھر خوشحالی تھا۔ بابا علاقے کا بڑا مالک تھا۔ علاقے کے ہر قسم کے فیصلے ہمارے حجرے میں ہوا کرتے تھے، جبکہ ابھی بھی ہوتے ہیں۔ بہت بڑی حویلی ہے اور 7 حجرہ۔ ہماری کافی زمین اور باغات ہیں، جس میں آڑو، سیب، خوبانی اور جاپانی پھل بھی ہیں۔ میرے بابا کے علاوہ 3 اور چچا بھی ہیں، جو سب ساتھ رہتے ہیں۔ ہر ایک کا الگ الگ گھر اور زمینیں ہیں۔ ہم 5 بہنیں اور 3 بھائی ہیں۔ میرا نمبر چوتھا ہے۔ پہلا بھائی، پھر بہن، پھر بھائی اور میں، اور سب کے سب تعلیم یافتہ ہیں اور اپنی اپنی جگہ سیٹ ہیں۔ بابا جانی بہت اچھی طبیعت کے مالک تھے، روشن خیال تھے، تحمل سے ہر ایک کی بات سنتے تھے۔ میری امی جان بلا کی حسین خاتون تھی، گوری چٹی اور نیلے آنکھوں والی۔ گاؤں کے ساری خواتین اس کو فرشتے کے نام سے پکارتے تھے اور آج بھی فرشتے کے نام سے مشہور ہے۔ بھائی بہنوں میں بھی حد سے زیادہ خوبصورت اور ضدی تھی۔ گورا چٹا خوبصورت جسم، لمبے لمبے سنہری بال اور نیلی آنکھیں۔ سب لوگ کہتے تھے کہ فرشتے کی کاپی ہے۔ گاؤں کے اکثر لڑکوں کی آنکھ کا تارا تھی۔ مجھے دیکھنے کے لیے لڑکے میرے باہر آنے کا انتظار کرتے تھے۔ میرے محلے دار اکثر میرے پیچھے ہی رہتے تھے، میری طرف لیٹر پھینکتے تھے۔ میں ان کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتی تھی۔ کئی بار میری وجہ سے لڑکے آپس میں لڑ پڑتے تھے۔ مجھے ان پر بہت ہی زیادہ ترس آتا۔ میں سب کی لاڈلی تھی۔ ابتدائی تعلیم میں نے اپنے گاؤں میں حاصل کی، پرائمری تک اپنے محلے میں، اور پھر مڈل اسکول تھوڑا گاؤں سے فاصلے پر تھا، ادھر سے حاصل کی۔ جب مڈل اسکول جانے لگی تو محلے کی 8 لڑکیاں اور بھی تھیں۔ ہم سب اکٹھے پیدل جاتے تھے۔ جب ہم پیدل جاتے تو کافی لڑکے ہمارے پیچھے ایسے آتے تھے جیسے ان کی ڈیوٹی لگی ہمیں چھوڑ کے آنا اور لے کر آنے کی۔ جبکہ بابا نے کہا کہ سب ٹانگے میں جایا کرو، لیکن ہم سب نے کہا کہ ہم پیدل جاتے ہیں۔ اس میں میری پکی 2 سہیلیاں تھیں اور آج بھی ہیں۔ ایک میری نند، جو کہ اس وقت اسلام آباد میں PIA میں جاب کرتی ہے، اور دوسری پشاور یونیورسٹی میں پروفیسر ہے۔ شروع میں اچھل کود اور کھیلوں میں سب سے آگے ہوتی تھی۔ جب میں 8ویں کلاس میں تھی تو ایک دن صبح سے میری طبیعت خراب تھی، بوجھل سا اور بدن میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ باجی نے اور امی نے مجھے اسکول جانے سے روکا، لیکن جب سہیلیاں آئیں تو بس ساتھ روانہ ہوئی۔ جب کلاس میں بیٹھی تھی، اچانک مجھے ایسا لگا کہ شلوار گیلی ہو گئی۔ جب دیکھا تو خون آیا۔ میں گھبرا گئی اور رونے لگی۔ میری سہیلی، جو آج میری نند بھی ہے، فوراً ٹیچر کو کہا کہ مس جی، رانی کو خون آیا۔ ٹیچر سمجھ گئی اور 7 سہیلی اور ایک دوسری ٹیچر کو ساتھ ٹانگا منگوایا اور فوراً گھر بھجوا دیا اور کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن میں روئے جا رہی تھی کہ امی مارے گی، سب شلوار گندا ہو گیا ہے۔ لیکن اسکول سے روانہ ہوتے وقت ٹیچر نے شلوار کے نیچے سے ایک کپڑا باندھ لیا، لیکن خون بہت آیا۔ جب گھر پہنچے تو ساتھ ٹیچر نے میری ماں کو آواز دی اور مجھے ڈیوری میں روک لیا، سہیلی کو گھر بھیج دیا۔ جب میری ماں اور باجی آئے تو اس کو بتایا۔ ماں چپ کرانے لگی کہ رونا نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں بار بار کہہ رہی تھی کہ ماما، مجھے نہیں پتہ یہ کیوں زخمی ہوئی۔ ماما ہنسنے لگی، بس چپ ہو جا، کچھ نہیں ہوتا۔ پھر باجی نے مجھے سمجھایا کہ عورتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اس کو ماہواری بولتے ہیں اور یہ ہر مہینے اسی طرح آیا کرے گی، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یوں میری پہلی ماہواری 12 سال کی عمر میں آئی اور میں نے بلوغت میں پہلا قدم رکھا۔ ایک ہفتے میں اسکول نہیں گئی، گھر پر تھی۔ باجی مجھے سمجھا رہی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں اسکول جانا بند نہ کرے، لیکن بس اتنا ہوا کہ پردے کے طور پر چادر لینے کا کہا گیا۔ جبکہ میری دوسری سہیلی کی ماہواری 19 سال کی عمر میں آئی۔ اب بابا جانی نے حکم دیا کہ اسکول ٹانگے میں جایا کرے گی۔ مڈل اسکول 1 کلومیٹر دور تھا اور ہائی اسکول شہر میں ہی تھا۔ اسکول کو تو ڈرائیور کو اپنی گاڑی میں پک ڈراپ دیتا رہا۔ میری نند اور دوسری سہیلی اکٹھے آتے جاتے تھے۔ ہم کوشش کرتی تھی کہ ایک دوسرے کو سب باتیں بتائیں۔ جب ہم اسکول جاتی تھی تو ہمارے محلے کے بہت سے لڑکے ہمارے پیچھے آتے تھے اور اکثر لائن مارتے۔
مگر ہم نے کبھی کسی کو لفٹ نہیں کروائی۔ یوں دن رات اور رات دن میں بدل گئے۔ جب پہلی بار پیریڈ آئے تو اس کے فوراً بعد جسم میں تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میرے سینے کو بھاری چیز بوجھ محسوس ہونے لگا۔ میں نے باجی سے کہا تو باجی نے کہا کہ اب تمہاری جسامت میں تھوڑی تبدیلی آئے گی۔ میں شروع سے ہی دوپٹہ اور چادر کی عادی نہیں تھی۔ طبیعت میں بہت زیادہ آزاد خیالی تھی۔ جب میں چھوٹی تھی تو ہر وقت باجی کی لپسٹک لگاتی تھی۔ ماں نے بہت منع کیا لیکن میں منع نہیں ہوتی اور ایک دفعہ بھائی نے ایک تھپڑ بھی مارا جس پر بابا جانی نے خوب کلاس لی۔ چونکہ میرا جسم بھربھرا اور گورا چٹا، سفید نیلی آنکھیں، لمبے سنہری بال، جو کوئی بھی دیکھتا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ دن ہفتوں اور مہینوں میں بدلنے لگے۔ بچپن سے بلوغت اور پھر جوانی میں قدم رکھا۔ میں بہت خوش تھی۔ میں کوشش کرتی تھی کہ اپنی برا خود پسند کی پہنوں۔ ایک بار جب میں بازار گئی تو باجی نے مجھے کہا کہ برا لے لو۔ میں نے کہا کہ اسے کیوں لینا چاہیے؟ باجی کہتی ہے یار یہ بہت ضروری چیز ہے۔ میں نے کہا کیوں ضروری ہے؟ کہنے لگی اس کے پہننے سے شیپ ٹھیک رہتی ہے۔ باجی نے شاپ والے سے کہا کہ ایک 32 کا برا دینا اور دکان والا بولا کہ کس کے لیے لینا چاہتی ہو؟ جب دکان والے نے یہ بات کی تو مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں دل ہی دل میں اس کو گالیاں دینے لگی۔ باجی کہنے لگی کہ اس کے لیے تو شاپ والے نے کہا کہ اس کو 34 نمبر پورا آئے گا۔ باجی نے کہا اچھا وہ دے دو۔ باجی نے کہا کہ کون سی لینی ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتہ کون سی لینی ہے؟ تو باجی نے کہا کہ پاگل اس میں جو مرضی لے لو۔ میں نے باجی کو کہا کہ جو آپ کو ٹھیک لگے۔ باجی کہنے لگی کہ ایک لینی ہے یا دو؟ میں نے کہا ایک ہی بہت ہے۔ تو وہ کہنے لگی نہیں 3 لیتے ہیں۔ میں شرما گئی۔ دکان والے کو سمجھ آ گئی کہ پہلی بار پہن رہی ہے۔ باجی نے ایک بلیک کلر کی برا لی اور ایک ریڈ کلر کی۔ میں نے باجی سے کہا یہ اتنے گہرے کلر کیوں لے رہی ہو؟ یہ بہت واضح نظر آئیں گے۔ کیونکہ مجھے عادت نہیں اور میں بہت باریک کپڑے پہنتی ہوں۔ باجی بولی آپ پہلی بار لے رہی ہو، آپ کو اس چیز کا بالکل اندازہ نہیں۔ میں نے باجی کو بولا کہ ایک اسکن کلر لے لو۔ باجی نے لے لیا۔ ہم شاپنگ کر کے گھر آئے۔ اس دن میں بہت ہی زیادہ خوش تھی کیونکہ میں نے زندگی میں پہلی بار پہن رہی تھی۔